السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وائس کی کلیئرٹی کے لیے آپ سبھی اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا مجھے کلیئرٹی کے اوپر بتائیں اب چیٹ سیشن میں کہ وائس کلیئر آ رہی ہے یا نہیں. آل کلیئر. جزاک اللہ خیرن. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. چلیے تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ ہمارے پاس ٹائم بھی آلموسٹ ہو گیا اینڈ وی ہیو نیئرلی اباؤٹ 250 پارٹیسپینٹس. سو لیٹس بگن. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا لیسن ہوگا لیسن نمبر 8 ہوگا. آپ سبھی اسٹوڈنٹس کو ساری ٹیم کی طرف سے استقبال کرتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری لیسن نمبر 8 ہوگا آج ہمارا. اور چلے پھر دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں شیخ صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ ٹیک اوور کریں. بسم اللہ کریں شیخ صاحب. شیخ صاحب آواز نہیں آ رہی ہے. مائک میوٹ ہے لگتا ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. واقول وباللہ التوفیق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس کا آج 8واں دن ہے. سبق نمبر 8 لیسن نمبر 8 سے آج ہم اپنے کورس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے اس کی خاص توفیق کا اعانت کا سوال کرتے ہیں. آج کے سبق کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ سے ہم شروع کرتے ہیں. عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا عند ابی الدرداء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہاں پر؟ فی مسجد دمشق. دمشق کی مسجد میں. فَأَتَاهُ رَجُلٌ. تو ان کے پاس ایک شخص آیا. فقال. اور اس نے کہا یا ابا الدرداء. اے ابو الدرداء. أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ. مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے پاس مدینہ سے چل کر آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے. آنے کا مقصد کیا ہے؟ لحدیث بلغنی انک تحدث بہ. کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ایک حدیث جس کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ کے علاوہ دوسرے کوئی صحابی اس کو بیان نہیں کرتے. تو میرا مدینہ سے دمشق چل کر آنے کا یہ سبب ہے کہ میں آپ سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. دمشق سے مدینہ کا اس زمانے میں کتنا سفر تھا؟ 1 مہینے کا. ایک طرف کا سفر. 1 مہینے کا سفر طے کر کے وہ جاتے ہیں. کیا مقصد ہے جانے کا؟ ایک حدیث سننے کے لیے. اللہ اکبر. تو حدیث بھی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں. قال. ابو الدرداء کہتے ہیں فما جاء بک تجارۃ. بتلائیے کہ کیا کوئی تجارت تو نہیں آپ کا لے کر آئی؟ کیا کسی تجارت کی وجہ سے آئے ہیں اور ساتھ حدیث بھی سننا چاہتے ہیں؟ قال. انہوں نے کہا لا، نہیں. قال ولا جاء بک غیرہ. تجارت کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو یہاں آنے کا؟ کہا نہیں، صرف اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں. قال. ابو الدرداء کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. یعنی وہ جو حدیث لینے آئے تھے وہ تو بعد میں بیان کی، لیکن پہلے انہیں ان کے اس عمل کہ صرف ایک حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کرتے ہیں، اس عمل کی فضیلت بتلائی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے من سلک طریقا، جو کسی ایسے راستے پر چلا، یلتمس فیہ علما،
اور دوسری حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں یبتغی فیہ علما، جس میں وہ علم کو تلاش کر رہا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دے. اللہ اکبر. جو کوئی کسی ایسے راستے پر چلا جس پر وہ علم کو حاصل کر رہا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عظیم حدیث مبارکہ ہے. جب آپ دین کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، حاصل کرنے جا رہے ہیں، علم کو لکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو یہ حدیث بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر میں دین کے علم کو حاصل کر رہا ہوں تو یہ راستہ مجھے جنت تک لے کر جانے والا راستہ ہے. آیت کریمہ جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں وہ کل کے سبق والی ہے کہ سورۃ الاحزاب کی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف کو بیان کیا، جن کا کل تفصیل کے ساتھ ذکر گزر چکا ہے. میں صرف ان 5 اوصاف کو بیان کرتا ہوں. کن اوصاف کو بیان کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ 5 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سورۃ الاحزاب کی ان 2 آیات میں بیان کیے گئے ہیں. تو آج کے لیسن میں سبق نمبر 8 میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم سبق نمبر 7 جو کل ہم نے پڑھا اس کی دہرائی کریں گے. سبق نمبر 8 کے 10 موضوعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم ہے جو کہ آپ کو اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت دعا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. ہم انشاءاللہ وہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے. جی تو آتے ہیں سبق نمبر 7 کی دہرائی کی طرف. کل کا جو ہم نے لیسن پڑھا اس میں ہم نے 10 موضوعات کو بیان کیا تھا. سب سے پہلا موضوع جو ہم نے بیان کیا وہ واقعہ اسراء و معراج. اسراء و معراج کا جو 2 سفر تھے ان کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا. دوسرا موضوع جو بیان کیا وہ ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین. تیسرا موضوع بیان کیا گیا مشرکین مکہ کی حالت، تشویش، قریش کا اجتماع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق. چوتھا موضوع بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور رفیق سفر کا انتخاب. پانچواں موضوع بیان کیا گیا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی. چھٹا موضوع بیان کیا گیا قریش کا پیچھا اور انعام مقرر. ساتواں موضوع بیان کیا گیا سفر کے کچھ واقعات و معجزات، ان میں 2 واقعات کو بیان کیا گیا. آٹھواں موضوع بیان کیا گیا اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں روز اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پر کچھ دن قیام کرتے ہیں اور مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں. پھر وہاں سے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں، جو ہمارا 9واں موضوع تھا. اور 10واں موضوع جو ہم نے بیان کیا وہ کیا تھا کہ مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے ان 10 موضوعات کو ہم نے بیان کیا. آج کا ہمارا لیسن نمبر 8 ہے. لیسن نمبر 8 میں بھی انشاءاللہ آج ہم 10 موضوعات کو پڑھیں گے. سب سے پہلا موضوع جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مدینہ منورہ کے سیاسی و دینی حالات. دوسرا موضوع اسلامی معاشرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اقدامات. تیسرا موضوع قتال کی اجازت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور جہاد اسلامی کے اہداف و مقاصد کیا ہیں. چوتھا موضوع جو بیان کیا جائے گا سرایا اور غزوات کا آغاز ہوتا ہے. پانچواں موضوع تحویل قبلہ کا واقعہ. چھٹا موضوع رمضان کی فرضیت. ساتواں موضوع غزوہ بدر سے پہلے مختلف سرایا و غزوات. آٹھواں موضوع غزوہ بدر کے بارے میں. نواں موضوع ہے غزوہ بنی کینوکا کے بارے میں. اور 10واں موضوع ہے سن 1 ہجری اور 2 ہجری میں پیش آنے والے جو متفرق مختلف حالات و واقعات ہیں انشاءاللہ 10ویں نمبر پر اس کو بیان کیا جائے گا. جی تو سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں. سبق نمبر 8 کا پہلا موضوع مدینہ منورہ کے سیاسی و دینی حالات. کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو مدینہ منورہ کے کیا حالات و واقعات تھے. بالکل آپ کو یاد ہوگا مکی دور کی ابتدا میں ہم نے مکہ مکرمہ کے سیاسی اور دینی حالات کو بیان کیا تھا. آج جب مدنی دور کی آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہم مدنی کے
دور کے یا مدینہ کے جو حالات و واقعات ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اگر دیکھا جائے تو مدینہ میں 3 طرح کے لوگ آباد تھے. سب سے پہلے نمبر پر مسلمان. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جن میں مہاجرین اور انصار دونوں لوگ شامل تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان لائے اور اپنا جان و مال آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. دوسرے کون سے لوگ تھے؟ وہ کفار تھے. کفار کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے رہائشی تھے اور ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اپنے سابقہ دین پر تھے، یعنی شرک کے دین پر. ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے گئے، جبکہ کچھ نے غزوہ بدر میں جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نصرت اور فتح یاب کیا جس کا ذکر آ جائے گا، تو دنیا کی لالچ میں انہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار کر لیا کہ وہ ایمان لے کر آئے، لیکن دل سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. اور یہ لوگ کون کہلائے؟ یہ منافقین کہلائے. تو سیرت نگاروں نے منافقین کو بھی کفار میں ہی شامل کیا ہے. یہ منافقین خاص کر جن کے عقائد کے اندر نفاق پایا جاتا تھا، صرف زبانوں سے اقرار کرتے ہیں دنیاوی منفعت اور لالچ کی وجہ سے. ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. یہ وہ شخص تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگ اس کو اپنا سردار ماننے والے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تاج تیار کیا جا رہا تھا کہ ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی تاج پوشی رک گئی، یہ سرداری کے منصب پر فائز نہیں ہوا. اس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی وجہ سے میرا وہ جو تاج پوشی ہونے والی تھی، اوس اور حضرت دونوں مل کر کرنے والے تھے، مسلمانوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی، میں اس منصب پر فائز نہیں ہو سکا. اس وجہ سے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغض اور دشمنی کو چھپائے رکھا اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتے رہتے. یہ منافقین کی جماعت تھی. تیسری جماعت کون تھی؟ وہ یہود تھے. یہود کے 3 قبائل مدینہ کے اندر آباد تھے جو بنیادی قبائل تھے. ویسے ان کے جو آگے ان سے نکلنے والے قبائل تھے وہ 20 سے بھی زائد تھے. بنو کینوکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا شدت کے ساتھ انکار کیا کرتے تھے اور ان کا تفصیلی ذکر آپ کے علم میں ہے. موضوع نمبر 3 اس کورس کے موضوع نمبر 3 میں گزر بھی چکا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا کرتے اور اوس اور خزرج کے لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آخری نبی اور رسول آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم فتح یاب ہوں گے، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو یہ لوگ بغض و عداوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. اور بغض و عداوت کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کی لڑی سے قریش میں کیوں آئے ہیں، آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے، ان کی نسل سے کیوں نہیں آئے. حالانکہ بیوقوف لوگ ہیں، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. اگر تم 20 پشتوں اوپر جا کر تعصب کر سکتے ہو تو ایک پشت اور اوپر چلے جاؤ، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور تم سب ان کی اولاد ہو. لیکن نہیں، تعصب اور عداوت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے. یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کیا کرتے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ اوس اور خزرج اور مدینے کے جو باقی لوگ ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، اللہ نے ان کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان کے عقائد کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا. مدینہ کے جو بنیادی کاروبار تھے، سود کا کاروبار،
شراب کا کاروبار، دیگر کاروبار یہ ان کے ہاتھوں میں تھے. یہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا کرتے تھے اور پھر ان کی جنگوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا. پہلے موضوع کو مکمل کرنے کے بعد آج کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو یہ ہے اسلامی معاشرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اقدامات کون سے تھے. بہترین اقدامات، اللہ اکبر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مدبرانہ جو سوچ ہے اور قائدانہ سوچ، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ آتے ہیں، سب سے پہلے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے وہ 3 کام تھے. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی. کیا وجہ تھی مسجد نبوی کی تعمیر؟ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جس چیز کو ضروری جانا وہ ایک مسجد کا ہونا تھا. کوبا میں تھے تو وہاں بھی سب سے پہلے مسجد، مدینہ منورہ آئے تو وہاں بھی سب سے پہلے مسجد کی تعمیر. یہ پہلا کام. دوسرا کام کیا ہوا؟ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق. مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا گیا، اور اس کے تفصیلی واقعات آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو بھائی چارہ قائم ہوا، اگر آپ سیرت کے ان واقعات کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یقین جانے یہ بھائی چارہ سکے بھائیوں سے بھی زیادہ مضبوط بھائی چارہ تھا، جس کی بنیاد ایمان اور تقوی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تھی. تیسرا کیا بہترین اقدام کیا کہ یہود اور مدینہ میں ابائل جو دیگر قبائل تھے ان سے میثاق، معاہدے کیے گئے تاکہ ان کی طرف سے بھی کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ضروری تینوں کام. اللہ اکبر. پہلے کام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے حقوق، حقوق اللہ. مسجد اور مسلمانوں میں اجتماعیت کا سبب ہے مسجد. دوسرا کام کیا کیا گیا کہ انصار و مہاجرین کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا گیا، حقوق العباد. تیسرا کام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت، بڑا ضروری کام ہے کسی بھی اسلامی معاشرے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا کہ کہیں یہود کی عداوت اور بغض کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے. اللہ اکبر. یہ 3 بہترین اقدامات کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت و معیشت کے اصول بھی مرتب کرتے ہیں. مہاجرین مکہ کے اندر رہنے والے یہ وہ لوگ تھے جو کہ یعنی پیدائشی طور پر یہ لوگ تاجر تھے، کیونکہ مکہ کے رہائشی تھے ان کا پیشہ تجارت کا پیشہ تھا. اب جب یہ لوگ مدینہ کے اندر آئے تو انہوں نے مدینہ کی منڈیوں کا رخ کیا. بعض ایسے مہاجرین صحابہ تھے جو مدینہ کے اندر آ کر مدنی صحابہ سے بھی زیادہ مال و دولت کے اندر ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تجارت والا ذہن تھا. اللہ اکبر. اگر آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں، تمام یا اکثر کتابوں کے اندر کتاب البیوع جن کے لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات، یہ بہترین اصول ہیں جو کسی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. صحابہ کرام کی بہترین اخلاقی اور ایمانی تربیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی گئی، کیونکہ یہاں پر ایک اسلامک سٹیٹ، اسلامی ریاست مدینہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اللہ کے حقوق کو ادا کر کے، مساجد کی تعمیر کر کے، حقوق العباد کو ادا کر کے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر کے، اور اس ریاست کے جو رہائشی تھے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دوسروں سے معاہدے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین اقدامات کیے. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا تیسرا موضوع کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے قتال کی اجازت مل جاتی ہے. جہاد اسلامی کے دیکھتے ہیں اہداف و مقاصد کیا ہوتے ہیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 39، آیت نمبر 39 نازل ہوتی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے
قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، ان کو اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے کس کی؟ جہاد کی۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی نصرت، ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ تو مدنی دور کے آغاز میں ہی جہاد کو مشروع قرار دے دیا گیا۔ جہاد اسلامی کی مختلف حکمتیں اور مختلف اہداف و مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کیا جو آیت کریمہ بیان کی گئی کہ دشمن کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اس ظلم سے بچنے کی وجہ سے جہاد کو مشروع کیا جا رہا ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ فتنے کے خاتمے کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے ساتھ بغاوت کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَاتِلُوهُمْ، ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو، کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ زمین سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ مومنوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور جہاد کے ذریعے سے ان کی آزمائش کے لیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ابھی تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں، یعنی وہ لوگ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے جو جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے تو علم میں ہے کون جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، لیکن کیا مراد ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ جب جہاد شروع ہوا تو تب جا کر پتہ چلا کہ کون ہے سچے ایمان والے اور کون ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک آزمائش ہے، مومنوں کو آزمانا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی شرک و کفر کے مد مقابل جہاد میں گزری۔ البتہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنا۔ کس مقصد کے لیے نکلنا؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس وجہ سے قتال کیا کہ اللہ کی بات بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، یہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ کیا موضوع ہے جی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے قتال کی اجازت مل جاتی ہے ہجرت کے دوسرے سال میں، اور جہاد اسلامی کے کیا اہداف و مقاصد ہوتے ہیں۔ آج کے چوتھے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ہے سرایا و غزوات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری باتیں جو کہ اس سلائیڈ کے اندر خلاصتاً آپ کے ساتھ شیئر کی جانے والی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ غزوہ اور سریہ کی کیا تعریف ہے۔ غزوہ کی کیا تعریف ہے، سریہ کی کیا تعریف ہے؟ غزوہ کی جمع آتی ہے غزوات، سریہ کی جمع آتی ہے سرایا۔ اس وجہ سے عنوان میں کیا لکھا گیا؟ سرایا و غزوات۔ غزوہ بعض علماء کے نزدیک غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود شریک ہوں۔ بعض علماء نے اس سے ہٹ کر بھی تعریفیں کی، مطلق جنگ کو کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوں۔ بہرحال اس کی تفصیلی جو اس پر تحقیقات ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سریہ۔ سریہ اس چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں جو 300 سے کم لوگوں پر مشتمل ہو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھیجتے ہیں کسی نہ کسی مہم کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ یہ غزوہ اور سریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں سیرت نگاروں کے ہاں مختلف طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض نے 19 کہا، بعض نے 21 کہا، بعض نے 22۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں 19 سے لے کر 30 کے درمیان ملتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں
اس بحث کو اس قول کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ یہ جو سیرت نگاروں کے ہاں یا علماء فقہا کے ہاں جو غزوات کی تعداد مختلف ملتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو دو غزوے زمانے کے اعتبار سے قریب قریب تھے ان کو ایک غزوہ شمار کر لیا. مثلا غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ یہ دونوں بالکل قریب قریب تھے. پہلے غزوہ خندق ہوتا ہے، اس سے واپسی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریظہ کی طرف جاتے ہیں. اب یہ دونوں جب بالکل قریب قریب تھے تو انہوں نے اس کو ایک شمار کر لیا، اس وجہ سے ان کے ہاں تعداد کم ہو گئی 19 تک. بعض نے کیا کہ اس کو دو غزوات شمار کیا، غزوہ خندق الگ ہے، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، اور غزوہ بنو قریظہ الگ ہے، تو ان کے ہاں تعداد 19 سے زیادہ ہو گئی. تو یہ اختلاف کا بنیادی سبب ہے. اب آپ ذرا دیکھیں یہ جو غزوات ہیں، اگر ہم ان کی کل تعداد دیکھیں، غزوات اور سرایا، چھوٹے لشکر بھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجے، غزوات اور سرایا، کل تعداد کو دیکھا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ عدد بیان کیا جا رہا ہے، میکسیمم یہ 100 تک بنتی ہے. ان غزوات کی اگر ہم بات کریں، غزوات اگر ہم 29 بھی کہتے ہیں، ان غزوات میں سے 29 میں سے صرف 9 غزوات ایسے ہیں جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی. باقاعدہ جن میں جنگ ہوتی ہے وہ کتنے غزوات ہیں؟ 9. اللہ اکبر، صرف 9 غزوات. اچھا جی، ان 9 میں سے 7 غزوات وہ تھے جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دفاع کرنے کے لیے نکلے، جیسے غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا دفاع کرنے کے لیے باہر نکلے. 9 میں سے 7 ایسے ہیں جن 9 میں باقاعدہ جنگ ہوتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب بعض علماء نے ایک اس کے ساتھ مزید ریسرچ بھی ہے کہ ان 9 کے 9 غزوات میں کل شہید ہونے والوں کی یا مقتولین کی تعداد کتنی ہے دونوں فریقوں کی طرف سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمانوں کے دشمن ہو، کل تعداد مرنے والوں کی کتنی ہے؟ جی کیا آپ لوگ چیٹ میں مجھے بتائیں گے کل تعداد کتنی ہے مرنے والوں کی؟ مکمل ان غزوات میں جو مکمل تعداد ہے، جی جواب دیجئے. دیکھیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ ہے، جتنے بھی غزوات ہوئے ان کے اندر مرنے والوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ امجد علی صاحب نے کہا 5000. اکثر جواب آ رہے ہیں 1000، 150، 70، 500، 390، ماشاءاللہ 20 جوابات آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو جان لیجئے کہ یہ جو تعداد ہے یہ چند 100 ہے. زیادہ سے زیادہ جنہوں نے کہا 1000 کی تعداد، 1000 کی تعداد، چاہے وہ مسلمان ہو شہید ہونے والے یا پھر ان کے دشمن ہو مرنے والے مقتولین، 1000 کی تعداد پورے غزوات کے اندر. اچھا ان 1000 میں سے بھی 600 بنو قریظہ کے وہ یہودی تھے جن کو ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے قتل کیا گیا. 600 تو وہ بنو قریظہ میں نکل گئے. تو پیچھے کتنی تعداد بچ گئی؟ 400، صرف 400 کی تعداد. اللہ اکبر. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غزوات امن کو قائم کرنے کے لیے تھے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے تھے. جی ہم اپنے اس مختصر کورس میں غزوات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر غزوے کے بارے میں درج ذیل تفاصیل یا ان میں سے کچھ تفاصیل ذکر کی جائیں گی. مثلا غزوے کا نام ذکر کیا جائے گا، سن ہجری ذکر کیا جائے گا، جائے وقوع کون سی تھی، فریقین کون سے تھے. ایک طرف تو فریق اول تو ہمیشہ مسلمان ہوں گے، فریق ثانی کون تھے، لشکروں کی، دونوں لشکروں کی تعداد کتنی تھی، دونوں لشکروں کے سپہ سالار کون تھے. ایک لشکر کے سپہ سالار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دوسرے لشکر کے سپہ سالار کون تھے، اسباب کیا تھے اس غزوہ کے، اور قرآن و حدیث میں اس غزوے کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، کن کن صورتوں میں، شہداء یا مقتولین کی تعداد کتنی ہے، اور اس غزوے کے نتائج کتنے ہوئے، نتائج کیا نکلتے ہیں. لیکن ہم اس غزوے کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ یقین جانیے صرف اگر ایک غزوے کی تفصیل کے اندر چلے جائیں تو شاید ہمارا پورا گھنٹہ ایک غزوے کی تفصیل کے اندر گزر جائے گا.
تو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, ہم صرف اس کے بارے میں معلومات کو اجمالاً ذکر کریں گے پوائنٹ کی صورت میں. جی, غزوہ بدر پڑھنے سے پہلے جو 2 واقعات پیش آئے وہ تحویل قبلہ اور رمضان کی فرضیت کا واقعہ ہے. تحویل قبلہ, قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے وہاں بھی نماز ادا کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا رخ کیا کرتے تھے, لیکن کیسے رخ کیا کرتے تھے کہ بیچ میں کعبۃ اللہ, بیت اللہ بھی آ جاتا تھا. اب جب آپ مدینہ میں گئے, چونکہ مدینہ جو ہے وہ مکہ کے شمال میں واقع ہے, مدینہ میں جا کر بیت المقدس بالکل مکہ سے اپوزٹ ہو جاتا ہے. اگر مدینہ سے جنوب کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو یہ مکہ مکرمہ ہے, اگر مدینہ سے شمال کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو یہ بیت المقدس ہے. شمال جنوب بالکل دونوں جہتیں اپوزٹ آ گئی, متضاد آ گئی. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا. فلنولينك قبلة ترضاها, ان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں, اور وہ کیا تھی؟ وہ مسجد حرام بیت اللہ تھی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ آیت نمبر 144 ہے, اس کے بعد والی آیات بھی پڑھیں تو قبلے کی جو فرضیت ہے ان آیات کے اندر نازل ہو جاتی ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لو. اللہ اکبر. یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہجرت کا دوسرا سال ہے اور رجب کا مہینہ ہے. ہجرت کا دوسرا سال اور رجب کا مہینہ ہے. قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. یہود کو یہ بات بڑی ناپسند گزری. اب دیکھیں یہود جو تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ یہود کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا. مسلمانوں کا بھی ابتدائی ادوار میں جو قبلہ تھا 16-17 مہینے تک ہجرت کے بعد وہ بیت المقدس تھا, لیکن بعد میں اس کو پھیر کر بیت اللہ کر دے. تو یہود کو یہ چیز بڑی ناپسند گزری اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری مخالفت کی قسم کھائی ہوئی ہے, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں قبلے کے اندر بھی ہماری مخالفت شروع کر دی. اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, بے وقوف لوگ ان قریب کہیں گے, اور اس سے مراد یہود ہیں, کیا کہیں گے؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کہ ان مسلمانوں کو جس قبلے پر یہ تھے بیت المقدس, کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کی ہے, مغرب بھی اللہ کی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 کے بعد اس مضمون کو دیکھا جا سکتا ہے. آج کے چھٹے مضمون کی طرف آتے ہیں, موضوع کی طرف آتے ہیں, اور وہ ہے رمضان کی فرضیت. ہجرت کا دوسرا سال ہے, شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ, ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا, اور پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے, لیکن جب انہوں نے اپنی شریعت کے اندر تحریف کی تو روزے اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا, کیسے؟ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا. فرضیت, وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی آ جائے. یہ بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ, اس کی بے شمار خصوصیات ہیں, جن میں لیلۃ القدر کا پایا جانا, رمضان کا اس رات میں نازل ہونا, قیام اللیل کی عبادت, اس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جانا, جنت کے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جانا,
جہنم کے دروازے بند ہو جانا، یہ سب ماہ رمضان کی خصوصیات اور برکات ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے 7ویں موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے غزوہ بدر سے پہلے مختلف سرایا و غزوات۔ سرایا و غزوات بتایا جا چکا ہے، سرایا سریتن کی جمع ہے، غزوات غزوتن کی جمع ہے، غزوات اور سرایا کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے کون سے سرایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمائے، یا پھر کن غزوات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شرکت کی؟ سریہ اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث کی قیادت میں بھیجا۔ عبیدہ بن حارث جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، غزوہ بدر میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن جحش ایک صحابی ہیں، ان کی قیادت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ بھیجا۔ یہ تینوں چھوٹے لشکروں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ قریش کے تجارتی قافلے جو گزر رہے تھے ان کو جا کر ڈرانا، پریشان کرنا، اور وجہ کیا تھی کہ مہاجرین کے وہ مال جو انہوں نے لوٹے تھے، یا مہاجرین کو پریشان کیا یا تنگ کیا، یا ابھی مکہ کے اندر جو مسلمان موجود ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ مشرکین ان کو پریشان کرتے ہیں، تو وجہ یہ تھی تاکہ ان کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھے کہ اب اگر ہم مکہ کے اندر مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان پہنچائیں گے تو مدینہ کے اندر رہنے والے مسلمان ہمارے تجارتی قافلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان سرایا یا غزوات کی یہ بنیادی وجہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ غزوات میں، غزوہ بدر سے پہلے کچھ غزوات میں بذات خود شرکت کی۔ ان میں غزوہ ابوا نامی ہے، غزوہ عشیرہ ہے، غزوہ صفوان ہے، عشیرہ یا عشیرہ، غزوہ صفوان، یہ تینوں وہ غزوات کے نام ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شرکت کی ہے غزوہ بدر سے پہلے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے اپنے 8ویں تھرڈ لاسٹ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے غزوہ بدر۔ اس غزوے کا نام غزوہ بدر ہے۔ سن ہجری اس کا 2 سن ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان کی تاریخ ہے۔ جائے وقوع کون سی ہے؟ میدان بدر ہے، میدان بدر۔ فریقین کون سے ہیں؟ ایک فریق مسلمان ہے، دوسرے فریق مکہ کے مشرکین ہے۔ سپہ سالار کون ہے؟ فریق اول مسلمانوں کے سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مشرکین کا سپہ سالار کون ہے؟ ابو جہل۔ اسباب کیا تھے اس غزوے کے؟ مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ لوٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا مال چھیننے کا ارادہ کیا۔ وجہ بیان پہلے بھی کی گئی، دوبارہ کی جا رہی ہے۔ کیا مقصد ہے مال چھیننے کی؟ کہ جو مشرکین نے مکہ کے اندر مسلمانوں کا مال چھینا تھا، ان کا ذاتی مال ہے، لیکن ان کو وہ مال، حتیٰ کہ بعض اوقات بیوی بچے بھی مکہ سے مدینہ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جیسا کہ حضرت ابو سلمہ کے بارے میں کل بیان کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مقصد تھا، یہ اسباب تھے آپ کہہ لیجئے اس غزوے کے۔ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم اس کا ذکر دیکھیں، سورۃ الانفال میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ الحج میں، سورۃ القمر میں ہمیں، اور دیگر صورتوں کے اندر بھی ہمیں اس غزوے کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، اس سے دعائیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ کیا قبولیت تھی؟ کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ کیا مدد؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتے جو پے در پے ایک دوسرے کے بعد چلے آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آیت کریمہ۔ دوسری آیت بھی سورۃ الانفال کی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ اکبر،
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جنگ سے پہلے جو بارش ہوتی ہے، مسلمان ریت کی جانب ہے، بارش ہوتی ہے، ریت جم جاتی ہے، لڑنے کے اندر، صف بندی کے اندر مزید مفید ثابت ہوتی ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ اکبر۔ سستی، کاہلی، ہر طرح کی چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عزم و ہمت کے ساتھ غزوے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس غزوے میں شہداء یا مقتولین کی تعداد کتنی تھی؟ شہداء مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی، اور مقتولین کی تعداد کتنی تھی؟ 70 تعداد تھی۔ دونوں گروہوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 313، 316، 317 تک کے اقوال ہیں۔ مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کی تعداد میں مشرکین نکلتے ہیں۔ نتائج کیا نکلتے ہیں اس غزوے کے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ مشرکین مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے جاتے ہیں اور ان کے 70 لوگ ہی قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ پورے جزیرہ عرب کے اندر مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان یہ تو بڑی عزم و ہمت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، 313 بھی ہوں اور بغیر اسلحے کے ہوں، بغیر آلات حرب کے ہوں، 1000 کے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں، اور ایسی شکست دیتے ہیں کہ ان کے سارے بڑے سردار بدر کے اس کنویں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی اس چیز کو بیان کیا تھا کہ خصوصی طور پر وہ 7 سردار جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر تکلیف پہنچائی تھی اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی، اور پھر ہنسنا شروع ہو گئے، مذاق اڑانا شروع ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایک ایک کا نام لے کر بددعا فرمائی تھی، وہ 7 کے ساتھ بدر کے میدان میں اس کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غزوہ بدر کے احوال و واقعات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا چند منٹوں کے اندر۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر جو باقی غزوات ہیں ان کے اندر بھی ہم اسی طرح اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ باقی جو ہر غزوے کی تفاصیل ہیں وہ ماشاءاللہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور آپ لوگوں نے کتابوں کے اندر پڑھی بھی ہیں اور آپ لوگ کتابوں کے اندر پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم ہر غزوے کے بارے میں 8 سے 10 ایسی معلومات انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ آج کے سیکنڈ لاسٹ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے غزوہ بنی قینقاع۔ غزوہ بنی قینقاع یا بنو قینقاع، یا واو دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ یہ یہود جانتے ہیں کہ آخری نبی اور رسول کی کیا نشانیاں ہیں، کس علاقے کے اندر اس کی بعثت ہوگی، پھر وہ ہجرت کرے گا کس علاقے کے اندر آئے گا۔ حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی نشانیاں بھی ان یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر درج تھیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ بغض و دعوت اور حسد کی وجہ سے۔ غزوہ بدر سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر سے واپس آئے تو بنو قینقاع کو ان کے بازار کے اندر جمع کیا، دین اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور قریش کی مثال کو بیان کیا کہ بنو قینقاع اللہ پر ایمان لے آؤ ورنہ قریش کے انجام کو دیکھ لو جن کو اللہ رب العزت نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، کہیں تمہارا حال بھی ایسا نہ ہو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حرص رکھتے ہوئے ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، بنو قینقاع کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقابلہ نہ تجربہ کار لوگوں سے ہوا ہے، مکہ کے یہ لوگ جنگ کرنے کو جانتے نہیں ہیں، جس دن ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ آگے سے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے۔
تو ان کی یہ جو دھمکی تھی کہ جس دن ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا آپ کو پتا چلے گا، یہ گویا کہ اس معاہدے کو توڑنا تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ آ کر ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے. یہ اس معاہدے کا توڑنا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے کہ بنو قینقاع کی طرف سے مختلف قسم کی شرارتیں کی گئیں. ایک مرتبہ ایک عربی عورت کو برا بلا کہا گیا اور ان کے بازار میں اس عورت کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ اس کے لباس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی. پھر جب اس عورت کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے ایک یہودی جس نے اس کے ساتھ برا کیا اس یہودی کو قتل کیا تو یہودیوں نے اٹھ کر مسلمان کو قتل کر دیا. اب جب ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں ان کی شرارتوں کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر بنو قینقاع کا جو ایک قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں. یہ یہودی مال و دولت بڑا لیکن بزدل اور ڈرپوک قوم، بزدل قوم اپنے آپ کو اس قلعے کے اندر بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک ہمارا محاصرہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک اس محاصرے کو جاری رکھتے ہیں. اب جب بنو قینقاع کے لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، محاصرہ ختم کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی ایک لشکر قلعے میں بند ہو جاتا تھا دوسرا لشکر باہر انتظار کرتا تھا، کچھ دن تک انتظار کرنے کے بعد جب قلعے کو فتح نہ کیا جا سکے تو وہ لشکر واپس پلٹ جاتا تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمان کچھ دن تک محاصرہ کریں گے اور واپس پلٹ جائیں گے، لیکن ان کا پالا کس سے پڑا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی بہادر شجاع جماعت کے ساتھ، جو واپس پلٹنے والے پیٹے دکھانے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزم و ہمت کو دیکھا کہ یہ تو بڑے پختہ عزم لے کر آئے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہتھیار ڈال دیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا صحابہ سے مشاورت کے بعد کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا جائے اور ان کے مال و دولت وہ یہیں چھوڑیں گے اور وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کہلائے گا. مال غنیمت جو مسلمانوں کو جنگ میں کفار کا مال، فتح کی صورت میں جو جنگ کی حالت میں کفار کا مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، کفار کا وہ مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کہلاتا ہے. اب یہ کیا کہلایا؟ غزوہ بنو قینقاع. 3 قبائل آباد تھے، یہ پہلا غزوہ بنو قینقاع. کل کے لیسن میں انشاءاللہ بنو قریظہ اور بنو نذیر ان دونوں غزوات کی تفصیل بھی آئیں گی. بہرحال آپ کو اچھی طرح یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس غزوے کا سبب کیا چیز بنی. سبب بھی یہود کی اپنی شرارتیں بنی، کوئی اور چیز نہیں. یہود کی اپنی شرارتیں اور ان کا اس معاہدے کو توڑنا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں ان کو دھمکی دینا. بارک اللہ فیکم. اللہ کی توفیق سے ہم نے 9 موضوعات کو مکمل کیا. بڑھتے ہیں آج کے آخری 10ویں موضوع کی طرف، اور وہ 10واں موضوع کیا ہے؟ سن 1 اور 2 ہجری میں ہونے والے متفرق حالات و واقعات. آج کے لیسن میں ہمارا جو 8واں دن ہے، 8واں لیسن ہے آج کورس کا، اس میں ہجرت کے ابتدائی 2 سالوں کو، 1 ہجری اور 2 ہجری، یہ جو ہجرت کے ابتدائی 2 سال ہیں آج کے لیسن میں ہم نے ان دونوں کو ڈسکس کرنا ہے تفصیل سے. کل پھر انشاءاللہ 3 اور 4 ہجری کے بارے میں پڑھیں گے. اسی طرح اگلے ہفتے ہجرت کے 2 سالوں کو کر کے ہم اپنے اس کورس کو انشاءاللہ پایائی تکمیل تک پہنچائیں گے. مختلف واقعات 1 اور 2 ہجری میں جو پیش آئے ان کو ہم نے جو رئیسی عناوین تھے، باقاعدہ بڑے عناوین تھے، ان 9 عناوین میں ذکر نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک 10واں عنوان قائم کیا جس میں ہم ان 10 واقعات کو ذکر کریں گے جو کہ ہجرت کے پہلے 2 سالوں کے اندر پیش آئے. ایک واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے اندر بخار کی ایک وبا پھیلتی تھی جس کو حمہ یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کا بخار. اب جب صحابہ کرام آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کئی ایک صحابہ بیمار ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی اور دیگر صحابہ بھی بیمار ہوتے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ اشعار کے اندر مکہ اور مکہ کے ایام کو یاد کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی بیماری کی وبا نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی اس شکوے کو دیکھتے ہیں، شکایت کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اللہ سے یہ دعا کی، بڑی خوبصورت دعا. کیا دعا فرمائی؟ اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت کو پیدا فرما دے. کما حببت مکہ او اشد، اے اللہ جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ اکبر. اور دیکھیے صحابہ کرام کے دلوں میں مدینہ کی محبت کیسی پڑی کہ کیا فتح مکہ کے بعد صحابہ نے واپس مکہ جانا گوارا کیا؟ نہیں، مدینہ کے اندر ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی. اللہ اکبر. اللہم حبب الینا المدینہ وصححھا، اور اے اللہ مدینے کو صحیح کر دے، اس میں وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، اے اللہ مدینے کو صحیح کر دے. وبارک لنا فی سعیھا ومدھا، اور اے اللہ مدینے کے یہ جو پیمانے ہیں سع اور مد کا پیمانہ، اے اللہ ان میں برکت عطا کر دے. بالکل ہمارے ہاں جیسے لیٹر کا ایک پیمانہ ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مختلف پیمانے تھے ان میں سع اور مد کا ایک پیمانہ تھا. مد آپ کی 2 ہتھیلیوں کے اندر جتنا راشن، اناج یا پانی آتا ہے اس کو مد کہتے ہیں، ایک مد. پھر اگر یہ 5 مد بنے تو ایک سا بنتا ہے، وہ تھوڑا بڑا پیمانہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ یہاں کی جو پیمانے ہیں سا اور مد، اس کے اندر برکت عطا کر دے. اللہ اکبر. اور دعا کیا کی؟ وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، مدینہ سے باہر جوحفہ نامی جگہ، اے اللہ مدینے کے بخار کو وہاں پر منتقل کر دے، وہاں پر تحویل کر دے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا. صحابہ کے دلوں میں مدینہ کی محبت بھی پیدا ہو گئی، مدینے کا بخار بھی کبھی نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. اور اس بخار کا مزید ذکر آئے گا انشاءاللہ ہمارے اگلے ہفتے کے کورس میں، جب ہم صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرہ قضا کا ذکر آئے گا اس میں انشاءاللہ دوبارہ اسی بخار کا ذکر آئے گا، تو آپ اس کے انتظار میں رہیں. دوسرا جو موضوع ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر موضوع نمبر 10 میں، وہ یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے. آپ کے علم میں ہے نکاح جو ہے وہ مکہ کے اندر ہو چکا تھا، رخصتی کہاں پر ہوتی ہے؟ مدینہ کے اندر آ کر. تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کتنی تھی؟ 9 سال کی عمر، اور آپ بلوغت کو پہنچ چکی تھی. اور کئی ایک ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ اس زمانے میں 9 سال کی کئی ایک ایسی آپ کہہ لیں بالغ لڑکیاں ہیں جن کا نکاح کیا گیا یا ان کی رخصتی کی گئی. اللہ اکبر. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، عائشہ مجھے لوگوں میں سب سے محبوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقلت، میں نے کہا، من الرجال، اے اللہ کے رسول مردوں میں سے بتائیے. قال ابوہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کا باپ، عائشہ کا والد حضرت ابوبکر صدیق. قلت ثم من، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عمر بن خطاب. اور پھر اسی طرح وہ پوچھتے گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اشخاص کے نام لیے. صحیح بخاری کی حدیث. تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہجرت کے پہلے سال ہی اذان کو مشروع قرار دیا گیا، اذان کی مشروعیت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھائی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق، یہ تو بالکل سچا خواب ہے، یہ تو حق خواب ہے. اور اس کے بعد اذان شروع ہو جاتی ہے، اذان جو کہ اسلامی شعائر میں سے ہے. چوتھا موضوع جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہجرت کے پہلے سال ہی یہود کے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام، اللہ اکبر. ان کے اسلام کا واقعہ اگر اس پر
آدھا گھنٹہ بھی گفتگو کی جائے تو شاید حق نہ ادا ہو سکے. پڑھے لکھے تھے, آخری نبی اور رسول کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے. کہنے لگے ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ کون ہے جو آخری نبی اور رسول ہیں. اللہ اکبر, کون ہے؟ جب جا کر دیکھتے ہیں, کہا جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر میں قریب ہوا اور میں نے کہا کہ چلو میں ذرا سنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کر رہے ہیں. کہنے لگے جب قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو سلامتی کو عام کرو, افشوا السلام کھانا کھلاؤ, واطعموا الطعام وصلوا الارحام رشتوں کو ملاؤ, وصلوا باللیل والناس نیام جب لوگ سوئے ہوئے ہوں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو, تدخلوا الجنۃ بسلام سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی, مجھے یقین ہو گیا یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہو سکتی, آپ سچے نبی ہیں, وہیں پر اسلام کا اقرار کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. پانچواں موضوع, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئر روما خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو میں نہیں کرتا کیونکہ کل کا جو آپ کا سبق نمبر 9 ہے اس کا نقطہ تعلیم ہمارے اسی موضوع سے متعلق ہے. تو جی اس سے پہلے کہ میں اگلے 5 موضوعات کی طرف بڑھوں اور آج کی اس کلاس کو مکمل کروں تو ہم کوئز کی طرف بڑھتے ہیں. جی آج کا پہلا کوئز جو آپ کے سامنے سکرین پر لانچ ہو چکا ہے, سرایا اور غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ سرایا اور غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ میں نے جو زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے اس کورس کے اندر بیان کی, دیکھیں سرایا اور غزوات دونوں کی تعداد پوچھی جا رہی ہے. بارک اللہ فیکم, ماشاءاللہ. 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس جس میں سے 30 سیکنڈ باقی ہیں. الحمدللہ 250 سے ابو لوگوں کی طرف سے درست جوابات ہمیں موصول ہو چکے ہیں. آپ نے پولنگ ونڈو کے اندر جواب دینا ہے, درست آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا جوابات ہم تک پہنچ جائے گا. ماشاءاللہ 450 کے قریب لوگوں کی طرف سے جوابات ہمیں موصول ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے کہ 150 کے قریب ایسی آئی ڈیز, ایسے لوگ موجود ہیں جن کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوئے. لازماً پولنگ کے اندر حصہ لیجئے. بارک اللہ فیکم. جی تو یہاں پر میں پولنگ کو روکتا ہوں, آپ کے ساتھ آپ کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ میں سے 330 لوگوں کی طرف سے 330 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا, اور وہ کیا ہے؟ سرایا اور غزوات کی. دیکھیں دونوں کا پوچھا جا رہا ہے تو ان کی کل تعداد 100 ہے. 87 لوگوں نے آ کر کہا 30 تو صرف غزوات کی زیادہ سے زیادہ تعداد تھی. سوال کو دوبارہ دیکھیں, سرایا اور غزوات. تو جب بھی سوال کیا جائے توجہ کے ساتھ جواب دیجئے. پہلے تینوں آپشنز کو پڑھیے, سوال کو پڑھیے. عربی زبان میں یہ بھی تو کہا گیا فہم سوال نصف الاجابہ, سوال کا سمجھنا نصف جواب. تو یہ ہے کہ ایک انسان کو سوال سمجھ آ گیا. بارک اللہ فیکم. جی آگے بڑھتے ہیں, اگلے 5 موضوعات کی طرف جاتے ہیں, اور آپ کا ایک کوئز ابھی باقی ہے. چھٹا موضوع ہے ہجرت کا دوسرا سال ہے, شعبان کا مہینہ, یعنی رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے. زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا گیا. جو اموال کی زکوٰۃ ہے اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا گیا. رمضان کی فرضیت کے ساتھ ہی فطر کی زکوٰۃ کو بھی, جسے آپ فطرانہ کہتے ہیں, اس کو بھی واجب کر دیا گیا. ایک اور جو واقعہ پیش آیا, غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما جاتی ہیں. آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں. آپ کا ایک بیٹا تھا عبداللہ جو کہ بچپن میں ہی وفات پا گئے. 8واں موضوع کیا ہے؟ مدینہ میں پہلی عید الفطر ہوئی, اور اس عید کی خوشی جو تھی وہ دگنی تھی. ایک تو رمضان پہلا فرض تھا, رمضان کی عبادت کے بعد جو عید ہے خوشی ہی خوشی ہے. عید کا دن
عید کا معنی ہی خوشی ہے، لیکن دوسری خوشی کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان میں 17 رمضان کو جو یوم الفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ملنے والا دن تھا، اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو نصرت اور فتح یاب کیا تھا، تو یقیناً اس کی بھی خوشی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، کس سے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شرماتے ہیں، پہلے کسی اور کو بھیجتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پھر جب خود جاتے ہیں تو جا کر خاموش ہو جاتے ہیں، حیا آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک روب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آپ کی تربیت اور پرورش فرمائی ہے، کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خود ہی مشکل آسان کر دی، فرمایا اے علی، عائشہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے تو نہیں آئے، میری لخت جگر فاطمہ کا رشتہ مانگنے تو نہیں آئے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا حق مہر میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ دیرہ کہاں ہے؟ اس کی قیمت تقریباً 400 درہم کے برابر تھی، وہ دیرہ کہاں ہے؟ کہا وہ پڑی ہے، تو کہا وہی حق مہر کے اندر دے دیجئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہیں۔ حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمایا ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ، لم ينزل للارض قط، یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین کی طرف کبھی بھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ زمین پر نازل ہوا ہے۔ هذه الليلة اسرات استأذن ربه ان يسلم علیہ، اس فرشتے نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيُبَشِّرَنِي، اور مجھے خوشخبری دے، بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کیا خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کی بہترین حدیث ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ آج کا 10واں اور آخری موضوع کیا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال میں پہلی عید الاضحیٰ منائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 2 مینڈے ذبح کیے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 10 موضوعات کو الحمدللہ مکمل کیا۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو ہم نقطۂ تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، 1 منٹ اوپر ہو چکا ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم نقطۂ تعلیم کی طرف جاتے ہیں، ورنہ ہم اپنے لیکچر کو کلوز کر دیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی تو چلیں، ہم آنے والے 2 سے 3 منٹوں کے اندر ہم ایک خوبصورت حدیث کو پڑھ کر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو پڑھ کر ہم آج کے اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ورک شیٹ کی صورت میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب النفس، ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عمدہ یعنی اچھا موڈ، اچھا اخلاق دیکھا۔ طیب النفس کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوشگوار موڈ کے اندر اور اخلاق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اچھے اخلاق میں ہوتے، لیکن یہ زوج اور زوجہ کا ایک معاملہ ہے۔ قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ علی۔ اللہ اکبر۔ طیب النفس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طیب النفس کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کیا فرمائش کی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے دعا کیجئے۔ دیکھیے یہ بہترین اسوہ حسنہ ہماری عورتوں کے لیے، بہترین اسوہ حسنہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوشگوار موڈ میں دیکھا تو کیا کہا، کیا مطالبہ کیا؟ کیا دنیا کی کوئی چیز مانگی؟ کیا کوئی فرمائش، کوئی چیز، کوئی مطالبہ؟ کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، ادعو اللہ علی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے۔ قال،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ کو بخش دے، ما تقدم من ذنبها وما تاخر، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ پوشیدہ اور اعلانیہ تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فضاحکت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی، کتنا ہنسی، حتی سقط رأسها فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الضحک، یہاں تک کہ ہنسنے کی وجہ سے ام المومنین میری اور آپ کی ماں صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا جو سر مبارک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں آ پڑتا ہے، اتنا ہنستی ہیں، اتنا مسکراتی ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ایسرکی دعائی، اے عائشہ کیا میری دعا سے خوش ہو گئی ہو، کیا میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا، کیا تمہیں خوشی پہنچائی؟ فقالت، میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ، اے اللہ کے رسول کیا ہے مجھے کہ مجھے آپ کی دعا پسند آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی اتنی خوبصورت دعا پسند آئے؟ اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلن، کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ دعا پسند آئے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ اور آپ گناہگاروں کے لیے عظیم خوشخبری ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انہا لدعوتی، بے شک یہ میری دعا ہے، یہی دعا، یہ میری دعا ہے لی امتی، میری امت کے لیے، فی کل صلاۃ، ہر نماز میں میری امت کے لیے میری یہی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے پوشیدہ اور اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما دے، یہ میری امت کے لیے میری ہر نماز، ہر دعا کے اندر میں یہی اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم دعا ہے، عظیم حدیث ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دعا کا مستحق فرمائے، ہمارے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹائم کے اوپر ہونے کی وجہ سے میں آج کا سبق دہراتا نہیں ہوں، آج ان 10 موضوعات کو مکمل بیان کیا گیا، اور ٹیم کے جو سربراہ ہیں سید ابرار بھائی حفظہ اللہ، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ابرار بھائی آج آپ کی جو سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کی اسناد ہیں، اس کے حوالے سے کوئی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، تو ابرار بھائی اگر آپ آج اعلان کرنا چاہیں تو آج کیجیے، اور اگر آپ کل کرنا چاہیں تو کل کیجیے، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ آپ تشریف لائیں تاکہ ہم اس کے بعد پھر کفارہ مجلس کی دعا پڑھ سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب جزاک اللہ خیراً، ٹائم ہم آلریڈی ایکسیڈ کر چکے ہیں، تو جی انشاءاللہ اعلان بس مختصر سا یہی تھا کہ سرٹیفکیٹس پارٹیسپیشن کے شریک ہونے کے جو ہے یہ کورس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے، اور کل مینجمنٹ کی طرف سے لنک بھی شیئر ہوگا، جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہے وہ فرداً فارم کو فل اپ کرے، اور انشاءاللہ کورس کے اختتام پر ہم یہ سرٹیفکیٹ ان تک پہنچا دیں گے ای میل آئی ڈی کے تھرو۔ جزاک اللہ خیراً، السلام علیکم۔ جی جزاکم اللہ بخیرن، بارک اللہ فیکم۔ صرف آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے، 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کا ٹائم کرتے ہیں، 20 سیکنڈ کے اندر آپ پول کا انتخاب کیجئے، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ رمضان 1 ہجری میں، رمضان 2 ہجری میں، یا رمضان 3 ہجری میں؟ ہجرت کے پہلے سال، دوسرے سال یا تیسرے سال؟ صرف 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ 200 لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، 60% لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہو چکے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جلدی سے اس کوئز کے اندر حصہ لیں تاکہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں۔ اور آپ لوگوں نے چیٹ میں کہا تو مجھے یاد آیا کہ چلیں دوسرا پول ہے، ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی تو یہاں پر میں نے 20 سیکنڈ کا کہا تھا، 40 سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا۔ میں پولنگ کو روک کر آپ کے ساتھ آج کا آپ کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ 74% لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا، جن کی تعداد 341 ہے، 341 ہے، کہ ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر ہجرت کے پہلے نہیں۔ 86 لوگوں نے کہا ہجرت کے پہلے سال نہیں، ہجرت کے دوسرے سال۔ 33 لوگوں نے کہا ہجرت کے تیسرے سال نہیں، ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر پیش آیا۔ بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ کل انشاءاللہ سبق نمبر 9 اگلے 10 موضوعات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.